ہتھیلیاں اور پیر ان 12 کے سامنے کھلے رہ سکتے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرے کی آیت ہے۔ اور عورت کو کس طرح دیکھو، ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ ماموں اور چچا بھی تو محرم ہے، مگر ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ماموں اور چچا ایک گھر میں نہیں رہتے۔ ماموں کا گھر الگ ہوتا ہے کہیں، چچا کا گھر کہیں الگ ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنے والوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ٹہلوا نوکر ہے، محلے کے بچے گھس آتے ہیں، مسلمان عورتیں آتی جاتی ہیں، یہ تو سب معاشرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں سمجھ لو، عورت میں عشق آفریں چہرہ اور سینے کا ابھار ہے۔ یہی دو عضو آگے عورت میں یہی دو عضو ہیں جو عشق پیدا کرتے ہیں، کیونکہ چہرے میں ساری خوبیاں اکٹھا ہیں۔ اللہ نے 5 سورسز دیے ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھ سے دیکھو، سننے کی چیزیں ناک سے سونگو، سننے کی چیزیں کان سے سنو، چکھنے کی چیزیں زبان منہ سے چکھو، اور ٹٹولنے کی چیزیں فیس میں، چہرے میں سب سے زیادہ حساسیت رکھتی ہے۔ ہوا لگتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہوا ہے ٹھنڈی ہوا ہے۔ یہی 5 سورسز ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ 5 ذرائع اللہ نے چہرے میں جمع کیے ہیں۔ اس لیے چہرہ، اور چہرے میں خاص طور پر آنکھیں اور ہنسنا، دانت، ناک اشکافری نہیں، لیکن آنکھیں لڑتی ہیں، اور دانت ہنسنے کا شاندار انداز ہو کسی کا تو اس پر بھی آدمی عاشق ہوتا ہے۔ تو ایک تو چہرہ عشق آفری ہے، اور ایک سینہ عشق آفری، سینے کا جو ابھار ہے، اور پیچھے جو ابھار ہے مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں، وہ عشق آفری ہیں۔ بس میرے بھائیوں، ہمارے جو نوجوان پتلون پہنتے ہیں اور پتلون پر بنیان پہنتے ہیں، یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں، کرتے میں دامن ہوتا ہی نہیں ہے، اور جسم کے پچھلے حصے کا ابھار صاف نظر آتا ہے۔ جس معاشرے میں نوجوان ایسے پتلون اور بنیان پہنیں گے، وہاں وہ خرابی، لیزبینیا یا کیا کہتے ہو تم لوگ، گے والی برائی وہاں لامحالہ پیدا ہوگی، بچا نہیں سکتے تم۔ جہاں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے پتلون پہنیں گے، اوپر بنیان پہنیں گے یا ٹی شرٹ پہنیں گے، تو وہاں لڑکوں میں گے کی بیماری آئے گی، اور لڑکیوں میں لیزبینیا کی بیماری آئے گی۔ یہ 2 بیماریاں لازماً آئیں گی، اور تم جس صوبے میں رہ رہے ہو تم مجھ سے زیادہ اس حقیقت کو جانتے ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، میں پتلون پہننے سے منع نہیں کرتا، شوق سے پہنو، مگر اس کو کرتا پہنو، آستین یہاں تک ہو، دامن گھٹنے سے نیچے تک ہو۔ اب پہنو، لنگی پہنتے ہیں، آخر لنگے میں اور پتلون میں کیا فرق ہے، لیکن اوپر کرتا پہنو۔ اور بڑے ایلڈر، نئی نسل کو، نیو جنریشن کو سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو معاشرہ خرابیوں میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ جو پچھلے حصے کا جو ابھار ہے یہ بھی عشق آفری ہے، اس سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے۔ دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی اور حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے، تو ملک کی میجورٹی ان کے خلاف تھی۔ ان کی پارٹی چھوٹی تھی، حضرت حسن کی پارٹی بڑی تھی۔ حضرت حسن کی پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ حضرت حسن صلح کریں اور حکومت سے دستبردار ہو جائیں، مگر حضرت حسن دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، اب پبلک مخالف، اس مخالف پبلک کے اوپر 20 سال حکومت کی ہے حضرت معاویہ نے، اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیے۔
یہ حضرت معاویہ کی بردباری تھی، اتنی نرم اور اتنی بردباری اور اتنی سمجھداری سے حکومت کی 20 سال تک، اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیے، اور عجیب عجیب بدتمیزیاں لوگوں نے کی ہیں، سب کو پی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بھری مجلس میں کسی نے حضرت معاویہ سے کہا آپ کی ماں کے سرین بڑے تھے، بھری مجلس میں امیر المومنین ہے، بھری مجلس میں ایک مخالف کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماں کی سرین بڑے بڑے سرین تھے، تو حضرت معاویہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی۔ اللہ غنی، وہ اپنا منہ لے کر رہ گیا کہ میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی۔ مجھے تو اس قصے میں کیا سنانا ہے کہ یہ جو جسم کا پیچھے کا ابھار ہے، خواہ مرد کا ہو خواہ عورت کا ہو، یہ بھی عشق آفری ہے۔ بس ان کا لباس میں ان کا خیال رکھنا ہے کہ مرد کا پیچھے کا ابھار ظاہر نہ ہو، عورت کا بھی پیچھے کا ابھار ظاہر نہ ہو۔ اگر معاشرے میں بھائی بہن باپ بیٹے چچا بھتیجیا یہ سب ہوگا تو سب معاشرے میں فساد لامحالہ پیدا ہوگا۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، یہ ہمارا لباس تھوڑا تو غیروں کا لباس ہے، اور ٹی وی اور کیبل یہ مصیبت بن گئے ہمارے لیے، اور ہمارے نوجوان ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے وہ لباس پہننے لگے، اور باپ دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہے، کچھ بولتی نہیں، نہ سمجھاتی ہے نہ کچھ کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اسلامی لباس پہننے پر مجبور کرو اپنے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ تو میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ فساد عورت میں چہرے سے اور سینے کے ابھار سے پیدا ہوتا ہے، مرد میں نہیں ہوتا۔ مرد کا چہرہ ایسا اللہ نے پرکشش نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ مرد کو جاب کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو کیسے اس مرد کا چہرہ نہیں اور سینے کا تو ابھار ہے ہی نہیں، تو عورت میں فریفتگی کی ذریعے دو ہیں، اور پیچھے کا ابھار مرد اور عورت دونوں میں فریفتگی کا ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ کا موضوع یہ ہے کہ عورت کو محرموں کے درمیان اور محرم جیسوں کے درمیان سلیقے سے رہنا چاہیے، نظریں نیچی رکھنی چاہیے، مردوں کو بھی محرموں کو بھی نظریں نیچی رکھنی، بھائی کو بھی بہن کو بھی نظر نیچی رکھنی ہے۔ اگر بھائی بہن کو نظر بھر کر دیکھے گا، بہن بھائی کو نظر بھر کر دیکھے گی تو فساد پیدا ہوگا۔ اور پردے کی حجاب کی جو آیت ہے وہ سورہ احزاب میں ہے، اور وہ یہاں سے آیتیں شروع ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت لیے بغیر مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اگر بیٹے ماں کے یہاں اجازت لیے بغیر جائیں تو نہیں، وہ مائیں ہیں خدمت اور رسپیکٹ میں، باقی وہ اجنبی ہیں۔ ازواج مطہرات کی خدمت امت کے ذمے ہے کہ اپنی ماؤں کی طرح ان کی خدمت کرو، اور رسپیکٹ تعظیم اپنی ماؤں کی طرح تعظیم کرو۔ باقی تمام مسائل میں وہ مائیں نہیں ہیں، باقی تمام مسائل میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہیں۔ لہذا حکم دیا کہ نبی کے گھر میں بھی اجازت لیے بغیر مت جاؤ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے اس میں فساد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فارین کچن تک جاتا ہے، یہ فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ارے بھائی فارین اولاً تو اجازت لے، مرد گھر میں ہے تو فارین آئے گا ورنہ نہیں آئے گا،
اور دوست بھی آئے گا مرد گھر میں تو بیٹھک میں رہے گا، کچن تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بے احتیاطی ہے، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن نے آیت یہاں سے شروع ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ پھر یہ چلتے چلتی آیتیں آئی، اگلا رکوع آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے۔ کون بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا۔ کیا کہیے؟ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنا اوڑھنا اپنے اوپر قریب کر لیں۔ یدنینا، ادن یہاں علماء ہیں وہ سمجھیں گے ادنا ان باب افعال ہے، اس کے معنی قریب کرنا، اور جلابیب جلباب کی جمع ہے، اس کے معنی بڑا اوڑھنا، بڑا اوڑھنا اپنے اوپر قریب کر لیں۔ یہ ہے حجاب۔ میں 2 سال پہلے دبئی گیا تھا۔ دبئی میں ڈاؤن ٹاؤن کے پاس میں ایک علاقہ ہے منخول، چھٹا ہوا علاقہ، پوش ایریا ہے، وہاں ایک میوزیم ہے۔ اب بھی جاؤ، جو بھی کبھی جانے کا اتفاق ہو، میوزیم دیکھیے، جو میں بات کر رہا ہوں وہاں جا کے دیکھیے۔ اس میوزیم میں اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے، پرانے عربوں کے رہن سہن کیسا تھا، وہ کیسے بکریاں پالتے تھے، کیسے اونٹ پالتے تھے، کیسے تلواریں لے کر ناچتے تھے، کیسے گاتے تھے، ان کے یہاں مٹی کے برتن کیسے بنتے تھے، کھانا کیسے پکاتے تھے، پورا اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے۔ تو میں نے وہاں اس کو بہت غور، 1 گھنٹہ میں اس کو دیکھتا رہا۔ تو وہاں عورتیں سڑکوں پر چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو انہوں نے ٹھیک اس قرآن کی اس آیت پر عمل کر رکھا ہے۔ اور میں آیت کی تفسیر اس میوزیم کو دیکھ کر ہی سمجھا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے، تو جب عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو عورت اوڑھنا یہ کر لے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر باریک کپڑا ہے تو راستہ نظر آئے گا، لیکن حضور کے زمانے میں تو اون کے موٹے موٹے اوڑھنے اوڑھتے تھے، اگر چادر یوں نیچے لے آئیں گے تو راستہ نظر کیسے آئے گا، چلے گی کیسے عورت؟ یہ ذہن میں ہمیشہ سوال رہا۔ لیکن جب میں نے دبئی میں دیکھا تو وہاں ان عورتوں کا طریقہ یہ ہے، عورتیں یہاں نہیں ہیں، میں مردوں کو ہی دکھاؤں، یہاں سے عورتیں اوڑھنا یہاں لے آئی اور ادھر کا یہاں لے آئی، اور دونوں کے بیچ میں ایک لکیر ہے، اسے دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہے۔ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنوں کو نزدیک لے آئیں، ادھر کا ناک پر لے آئیں، ادھر کا کنارا ناک پر لے آئیں، ایک لکیر ہے، وہ لکیر سے دیکھ رہا ہے اور چل رہی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو درزیوں کے یہاں برقعے بنانے کے آرڈر نہیں گئے تھے، آیت نازل ہوئی اور جسٹ عورتوں نے عمل شروع کر دیا، کیوں اتنا ہی تو حکم دیا ہے کہ باہر نکلو تو کر لو، اور فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے اس کے، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف عورت ہے، بس اس کو کوئی ستائے نہ۔ یہ یورپ اور امریکہ جو برائیوں میں مشہور ہیں، ان میں بھی اگر کوئی عورت برقعے میں ہے، پردے میں ہے، چہرہ چھپا ہوا، کوئی نہیں چھیڑے گا اسے، کوئی نظر نہیں ڈالے گا اس پر۔ چھیڑیں گے اسی عورت کو جو خود ہی چاہتی ہے کہ مجھے کوئی چھیڑے، نظر ڈالتے ہیں اسی عورت پر جو چاہتی ہے کہ مجھ پر کوئی نظر ڈالے، اور جو عورت با پردہ چل رہی ہے، اب تو مجھ سے زیادہ یہاں کے احوال سے واقف ہیں، با پردہ چل رہا ہے، کوئی نظر نہیں ڈالے گا اس پر،
قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے اگر وہ اوڑھنا اپنا چہرے پر قریب کر کے چلیں گی، چہرہ چھپا کر کے چلیں گی، تو وہ پہچانی جائیں گی کہ شریف عورت ہے، بس اس کو کوئی ستائے گا نہیں۔ یہ ہے حجاب کی آیت، اس میں چہرے ہی کا ذکر ہے، ہاتھوں کا پیروں کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ چہرہ ہی تو کا حجاب ہے، اور اعضاء کا تو حجاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاتھوں میں یہ ہاتھ جو ہے کوئی حسن عشق آفری ہاتھ تھوڑی ہے، پیر عشق آفری تھوڑی ہے، عشق آفری پہ عشق پیدا کرنے والا تو چہرہ ہے، اور چہرے پر اوڑھنا اس نے قریب کر لیا، قریب کر کوئی مرخا سلانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اوڑھنا قریب لیا اور ایک لکیر نکلے گی، اس میں دیکھتے رہے اور چلتی رہے۔ یہ میں نے دیکھا دبئی میں منخول میں میوزیم ہے، اس میں اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جب کوئی جائے تو وہاں دیکھے کہ پرانی عرب عورتوں کا پردہ اس طرح ہوتا تھا۔ تو اصل حجاب کی آیت یہ ہے، اور حجاب کی آیت میں چہرہ چھپانے ہی کا حکم ہے، ہتھیلیاں اور پیروں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو سورہ نور کی آیت تھی، وہاں چہرہ کھلا رکھو، ہاتھ کھلے رکھو، پیر کھلے رکھو، یہ تو عورت اپنے گھر میں محرموں کے درمیان یا محرم جیسوں کے درمیان میں، کوئی یہ سمجھے کہ ان 12 میں تو شوہر کا بھی ذکر ہے، تو شوہر سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ تو نہیں ہے، پردے کی آیت ہی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، پردے کی آیت ہی نہیں ہے، سلیقے سے رہنے کی آیت ہے۔ تو عورت کو شوہر کے سامنے کوئی ننگی ناچتی تھوڑی رہے گی، ٹھیک ہے میرے شوہر سے کوئی پردہ نہیں، ارے وہ پردہ نہیں ہے کسی خاص وقت میں، وہ کسی خاص وقت میں پردہ نہیں ہے، ہر وقت میں کوئی ننگی تھوڑی پھرے گی۔ اپنے شوہر کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے، جیسے باپ بھائی خسر ان کے سامنے سلیقے سے رہتا ہے، مسلمان عورتوں کے سامنے سلیقے سے رہنا ہے۔ مسلمان عورتوں سے کون سا پردہ ہے، لیکن سلیقے سے تو رہنا ہے، تو شوہر کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے۔ اور چچا ماموں کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ ساتھ رہنے والوں میں نہیں ہوتے، ان کے گھر الگ ہوتے ہیں۔ یہ کسی نے پوچھا تھا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت سمجھی کہ لوگوں میں عام غلط فہمی ہے کہ سورہ نور میں حجاب کی آیت نہیں بھیا، سورہ نور میں تو یہ معاشرے کو فساد سے بچانا ہے، بگاڑ سے معاشرے کو بچانا ہے۔ کیسے بچائیں؟ اس کے احکام ہیں، پورے سورہ نور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، اور اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ مرد تو پڑھتے ہی ہیں، نہیں پڑھیں گے تو مرد تو اہل لسان ہیں، تو امام نماز میں سورہ نور پڑھے گا، لوگ سنیں گے، اور عورتیں تو بیچاری گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وہ کہاں سنیں گی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ تاکہ معاشرے میں مرد بھی جانیں کہ ہمیں اس طرح رہنا ہے، عورتیں بھی جانیں کہ ہمیں گھر میں اس طرح رہنا ہے، تو پھر معاشرہ صاف ستھرا پیدا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا۔ اور حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے، یہاں نہیں۔ جو لوگ اس کو حجاب کی آیت سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ ایک سوال تھا، اس سوال کا جواب مجھے دینا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت جواب دے دوں، اور کچھ سوال